سہولت کار کہا نا تو میں بالکل سہولت کار ہوں. اونزا کے لیے جو بھی بہتر کام ہوگا، جو بھی آدمی، جو بھی ڈپارٹمنٹ، جو بھی حکومت اچھا کام کرے گی، میں اس حکومت، اس ادارے، اس فرد کے لیے سہولت کاری کا فریضہ سر انجام. اگر کسی نے میرے بارے میں کہا تو میں میڈیا کے سامنے کھل کے کہتا ہوں کہ ہنزا کے لیے جو بھی ادارہ، دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں، جو بھی حکومت، جو بھی شخصیت وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے خلوص نیت، ایمانداری اور دیانتداری سے آگے بڑھے گی، سب سے پہلے میں اس کے لیے سہولت کاری کروں گا. حد امکان کوشش ہوگی ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن یہ 1.5 ارب پہ صحافیوں کا بھی کام ہے، میرا بھی کام ہے، سول سوسائٹی کا بھی کام ہے، سب کا کام ہے کہ اس 1.5 ارب سے جو 65 کروڑ کا جو ہے وہ آپ نے ایسٹس خریدنے تھے، صرف 65 کروڑ پہ 16 میگا واٹ کے ٹینڈر ہو چکا تھا. حفیظ صاحب کی حکومت مئی میں اس کے اختیارات سیز کیے گئے، اس کے بعد نومبر میں الیکشن ہوئے، اور بجائے اس کے کہ 65 کروڑ پہ آپ ایسٹس خریدتے، آج وہ 1.5 ارب پہ اس کی مالیت ہوتی، آپ نے 1.5 ارب روپے رینٹل پہ 4 مہینے کے لیے دیے. اس پہ میں یقیناً حفیظ صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بڑا زبردست بیک اپ. ہوتا نا اچانک سے خدا نخواستہ ہم ماؤنٹینیس ایریا میں رہتے ہیں، جس طرح 2010 میں سیلاب آیا، سارا نل تر ختم ہو گیا، سارا کارگاہ ڈوب گیا، آپ کے پاس 1 میگا واٹ کا بیک اپ نہیں تھا. آج بھی آپ کے پاس جو ہے نا اتنا زیادہ بیک اپ نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہو. وہ جو ایک طرف سے تو وہ حکومت کا حصہ ہیں اور انہوں نے ہی حکومت بنانے میں اچھا کردار ادا کیا ہے، اور پس پردہ یہی لوگ جو ہیں وہ حکومت کے لیے مسائل کریٹ کرتے ہیں. جیسے ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ لیڈنگ رول پہ جو 16 میگا واٹ کے اوپر جو انہوں نے ڈھاکہ مارا نا، جو ظلم زیادتی کی، اس پہ بھی اس کو پاکستان تحریک انصاف اور خالد خورشید کو کسی صورت، اور محکمے کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں، کل حفیظ صاحب یہی بتا رہے تھے، انہوں نے فیڈرل لیول پہ یہ آواز اٹھائی ہے، اور فیڈرل جو منسٹر ہیں کوارڈینیشن کے، میرے خیال میں رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے سی ایس کو ہدایت کی ہے کہ اس 1.5 ارب کی کریشن کی 2 مہینے میں تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کریں، اس پہ نہیں بخشا جائے گا. ایک مرتبہ پھر آپ کو شکریہ. اس بجلی کے کرائسس کے اوپر 3-4 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس وقت جو ہنزا میں دھرنا تھا وہ جاری تھا، اور اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم صوبائی حکومت کی طرف سے اپنا موقف بھی پیش کریں، اور جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو پیش کیا گیا تھا اس پہ بھی بات کریں. اور اس میں نے غالباً یہی کہا تھا کہ جو دھرنا کمیٹی ہے ان کی طرف سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ 90% جو ہے وہ حکومت نے پہلے ہی ہم نے یہ کہا تھا کہ بالکل جائز ہیں، اور فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. چونکہ میں مذاکراتی ٹیم میں شامل تھا، اور تواتر کے ساتھ جو کمیٹی تھی ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی. ایک بات پہ چونکہ یہ صوبائی حکومت کا ایک فیصلہ تھا، کابینہ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو آپ کے ڈیزل جنریٹر سیٹس ہیں، ڈی جی سیٹس کہتے ہیں، ان کا ایک تو یہ ہے کہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ صوبائی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور اگر وسائل ہیں بھی تو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ یہ جو رقم سالانہ 1.25 ارب اور 1 ارب 20 کروڑ کے قریب بنتی ہے، بجائے 2 مہینے کے لیے کوئی 3-4 گھنٹے بجلی دیں، اس کا کوئی ہم دیرپا حل نکالیں، اور ان تمام ہائیڈرو پاور پروجیکٹس جی بی کے تمام اضلاع میں جو فنڈز کی کمی کی وجہ سے تعطل کا شکار ہیں یا وہ فاسٹ ٹریک پہ نہیں ہیں، اس پہ لگا دیں تاکہ اس کا کوئی دیرپا حل نکل آئے. لاسٹ ایئر ہم نے پورے جی بی میں کہیں پہ بھی یہ ڈیزل جنریٹرز کے لیے یا تھرمل سے پاور جنریشن کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی تھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ رقم ہم نے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ اس کو ڈائیورٹ کر دیا، جس کے نتیجے میں کین کارگا کا جو پروجیکٹ تھا جو بہت عرصے سے تعطل کا شکار تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. نومل کا 3.2 میگا واٹ کمپلیٹ ہو گیا، بگروٹ 3.2 میگا واٹ کمپلیٹ ہو گیا، آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا، تھوڑا سا کام رہتا ہے. چپرسن 1 میگا واٹ جو پچھلے 8 سالوں سے تعطل کا شکار تھا، اس پہ 99% کام ہوا. تو یہ اچیومنٹس تھی. تو اس سال بھی ہم نے یہی سوچا تھا کہ بجائے، یہ آخری سیزن تھا، کرائسس کا یہ لاسٹ سیزن تھا، جس طرح میں نے اس دن بتایا تھا کہ اگلے سال جب ہم ان دنوں میں بیٹھیں گے تو ہمارے پاس گلگت جو کیپٹل ہے وہاں پہ 16 سے
17 घंटे या 15 से 16 घंटे बिजली होगी, जो इस वक्त 4 घंटे हमें बिजली मिलती है और 20 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लेकिन ज़ाहिर है अवामी एक दबाव था और उस इज्तिमा में हज़ारों लोगों ने शिरकत की और हमने जाके जो मुज़ाकराती कमेटी थी उनको बावर कराने की कोशिश की कि ये जो पैसे हैं बजाय इसके कि हुंजा में हम कोई 2 महीने या 1.5 महीने थर्मल जनरेटर्स 3 मेगावाट पे लगाएं, इसको हम हुंजा के जो प्रोजेक्ट्स हैं हसनाबाद नाले में हैं, खैबर पावर हाउसेस की दोबारा उनकी मरम्मत है और मिसगर में जो ख़राबियाँ हैं टेक्निकल उनको दूर करना है, उन पे लगा दें। और फिर ये एक बात ये भी हुई थी और अभी भी हम उस पर कायम हैं इंशाअल्लाह। चार्टर ऑफ डिमांड में कल हालांकि उन्होंने जिक्र नहीं किया है कि मई से लेकर सितंबर तक गिलगित में अगर बिजली सरप्लस होती है 1-2 मेगावाट, वो बिजली जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए हुंजा में बिजली के निज़ाम को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी, ताकि एक तो टूरिज़म का जो सीज़न शुरू हो जाता है और जब मुल्की गैर मुल्की सयाह आते हैं तो नासिराबाद से लेके सुस्त तक जनरेटर्स 200-300-400 जनरेटर्स चलते हैं, तो उससे एक तो इमेज पाकिस्तान का और हमारे इलाके का ख़राब जाता है। दूसरा ये ज़ाहिर है उससे फिर हमारा दूसरा फ़ायदा ये होता कि उससे चूँकि हुंजा में बिजली की रिकवरी 100% है, तो यहाँ पे जो सरप्लस बिजली उसके इस्तेमाल से रेवेन्यू में भी इजाफा हो जाता है। ये बेसिक हमारा एक थीम था। एनीवे पब्लिक का एक डिमांड था और शायद जो धरना कमेटी है वो पब्लिक को तो सड़कों पे लेके आई थी, लेकिन उनको ज़ाहिर है वापस भेजना फिर एक काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो उनके लिए जाके पब्लिक में उनको बहुत ज़्यादा तवक्कुआत के साथ वो लेके आए थे। हालांकि ये जो धरना 6 दिन का हुआ, ये बिजली के थर्मल जनरेटर्स के लिए चंद महीनों की जो डीजल की फराहमी के हवाले से ये बहुत ही बड़ी एक ताकत का मुजाहरा था। इसको एक बहुत बड़े काज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन जो भी कमेटी थी उन्होंने समझा कि हम शायद ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ठीक हुआ। एक तो ये इशू था और इस पे जो पूरे जीबी में तकरीबन कोई 25 मेगावाट के करीब, पूरी जीबी में नहीं, ख़ासकर जो क्राइसिस के एक्सट्रीम जो क्राइसिस हैं, एक तो स्कर्दू है, फिर गिलगित है, फिर चलास है और हुंजा है। बाकी अजला में कम व बेश जो है कहीं पे 16 घंटे, कहीं पे 12 घंटे, कहीं पे 18 घंटे बिजली मिलती है। तो यहाँ पे जो 15-16 मेगावाट आप थर्मल जनरेटर जब चलाएंगे 4-5 घंटे, आप शाम को गिलगित में देखते हैं हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। और हमारा भी ये ख्याल था कि ये जब जनरेटर्स चलेंगे तो उससे बिजली तो 3-4 घंटे की मिलेगी, आप उसमें जो है ना रोज़ाना जो है लाखों रुपए उसमें झोंक भी देंगे, लेकिन उससे इन्वायरमेंट पे उससे जो धुएँ का अखराज होगा, उससे ऑलरेडी आपका जो गिलगित का जो एक फ़ज़ाई आलूदगी जिसे हम भी कहते हैं, उसमें जो इंडेक्स में इजाफा हुआ या उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, वो ज़ाहिर है उसमें 100 गुना इजाफा हो जाएगा। ज़ाहिर इंसान सांस लेता है, लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं कि यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन कम से कम खालिश मिलती है। अब उसमें हम डीजल जनरेटर्स का धुआं शामिल कर लेंगे आज से। तो ये इस वजह से हमने, ख़ासकर मैं भी इसका मुखालिफ था, शुरू से मैं मुखालिफ था। मैं चूँकि एज ए जर्नलिस्ट जब मैं था उस वक्त भी मैंने इन थर्मल जनरेटर्स की मुखालिफत की थी, और जब मैं आज हुकूमत के इस काबीना का हिस्सा हूँ तब भी मैंने इसकी मुखालिफत की थी। मुखालिफत करने की ये वजूहत थी। इसमें एक और चीज़ जो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का, कि वो 2-3 दिन पहले गिलगित आना चाह रहे थे, लेकिन जब ये धरना शुरू हुआ तो वो इस्लामाबाद में बैठे राब्ते किए, फिर चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से राब्ते किए, और बैठ के कल उन्होंने वो जो कमेटी राना सनाउल्लाह साहब की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, उसमें ये सलूशन निकाला गया कि 75 करोड़ रुपए फेडरल हुकूमत जो है वो जीबी को देगी। और इसमें एक कन्फ्यूजन है अभी तक, उसमें 35 करोड़ सूबाई हुकूमत के भी ज़िम्मे हैं, तो वो फिर 1-2 दिन में वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि वो सूबाई हुकूमत किस बजट से ला के इन जनरेटर्स को दे। तो उसमें जो हफीज़ साहब की कल एक मैं टीवी के एक चैनल का इंटरव्यू देख रहा था, हफीज़ साहब का मौक़िफ़ ये है कि जो ओवरऑल फ्यूल चार्जेस जो हैं जीबी में जो जिसको हम नॉन डेवलपमेंट बजट से कहते हैं, उससे काट के और TADA से 2-3% काट के इसको कर दिया जाए। और वो ये भी फरमा रहे थे कि ये रिवो गाड़ियाँ और पता नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ
تو میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ریکارڈ کی درستگی کے لیے، اور کہیں پہ میں غلط ہوں تو آپ نے اس کی تصحیح کرنی ہے کہ یہ ریوے اور فارچونر گاڑیاں کس کے دور حکومت میں خریدی گئی تھی، مجھے نہیں پتا ہے، میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ اس کی تحقیق آپ نے کرنی ہے کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے نا کس کے دور حکومت میں خریدی گئی تھی۔ اور ایک اور سوال میں پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں سے کروں گا کہ یہ جو صاف چلی اور شفاف چلی والی پارٹی ہے، جس کے دور میں یہ تھرمل جنریٹرز، کھٹارہ جنریٹرز رینٹ پہ لائے گئے، بات حفیظ صاحب کی کل ان کی بالکل درست تھی کہ عمران خان صاحب کے کسی قریبی دوست کو فائدہ دینے کے لیے تقریباً ہمارے پاس جو فگر ہے 1 ارب اور 47 کروڑ ہے، بٹ حفیظ صاحب 2.25 ارب بتا رہے تھے، تو 4 مہینے کے لیے روزانہ 2 گھنٹے کی بجلی کی فراہمی کے لیے ہم نے اپنے صوبے کے بجٹ سے 2.25 ارب روپے خرچ کیے۔ 2.25 ارب پہ گلگت کے اندر 6 میگا واٹ کا ایک اور پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکتا تھا 2022 سے اب 2025، 3 سال میں۔ ان کا بالکل یہ موقف درست ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز آپ نے یہ چیک کریں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ بڑے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں، یہ صوبائی وزراء اور مشیروں اور معاونین خصوصی کی مراعات اور تنخواہوں میں اضافہ کس کے دور حکومت میں ہوا، کب ہوا؟ یہ پی ٹی آئی کے خالد خورشید صاحب کے دور حکومت میں ہوا، اور اس کو انہوں نے 1 سال بعد جب ایکٹ منظور ہوا مراعات میں اضافے کا، تو انہوں نے پچھلے جو 1 سال کی جو ٹی اے ڈی اے اور جتنے بھی ان کی تنخواہوں میں اضافے کا تھا وہ کروڑوں میں انہوں نے جی بی کی حکومت، اس غریب حکومت اور اس غریب صوبے کے وسائل سے لے لیے۔ وہ تقریباً مجھے ایگزیکٹ فگر کا نہیں پتہ ہے، یہ کہیں جا کے 15-16 کروڑ سے اوپر صرف ان کے پریویس جو ان کا 1 سال کا پڑا تھا اس مد میں لیے۔ حاجی گلبر صاحب کی حکومت میں نہ کوئی بڑی گاڑیاں لی گئی ہیں، نہ ریویو گاڑیاں لی گئی ہیں، نہ کوئی مراعات میں اضافہ کیا گیا ہے، نہ کوئی اور چیز کی گئی ہے۔ ایک اور بات میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جی بی کے اندر بجلی کے بحران کو سمجھنے کے لیے دونوں شعراء بھی رہے ہیں، دونوں گلوکار بھی رہے ہیں، آج بھی ماشاءاللہ وہ موجود ہیں۔ ایک خنزہ میں ایک شاعر اور گلوکار ہیں شہرباز علی خان، انہوں نے بروشسکی میں 88 میں جو ہے نا بجلی کے اس بحران پہ انہوں نے ایک پورا اس کو ہم کیا کہیں، ترانہ ہی کہہ سکتے ہیں، وہ باقاعدہ آج بھی میں اس دن فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، 88 سے آج 2024 مینس 37 سال پہلے، جب 37 سال پہلے ہنزہ میں بجلی کا بحران تھا، تو پھر 37 سالوں میں جو پچھلے جو اتنے بھی منتخب نمائندے آئے، جس میں سے میر غضنفر صاحب ڈپٹی چیف ایگزیکٹو رہے، نذیر صابر صاحب مشیر رہے 94 سے 99 تک، وزیر بیگ صاحب سپیکر رہے، کرنل عبید صاحب 3.5 سال منسٹر رہے، پھر ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے نظر آئے۔ یہ کوئی حاجی گلبر صاحب کے اس 1 سال کا بحران تو نہیں ہے، یا کوئی اس شہرباز علی خان نے کوئی پچھلی اپنے جنم میں تو وہ ترانہ نہیں لکھا تھا بجلی کے کرائسس پہ، اس وقت تو بروشسکی سمجھنے والوں کو پتہ ہے، اس میں تو اس نے آج سے بہت ابتر صورتحال بیان کی ہے بجلی کی ہنزہ میں۔ تو پھر یہ 37 سالوں میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گلگت کے اندر اگر آپ نے بجلی کی صورتحال کو سمجھنا ہو تو پھر شاعر و گلوکار صلاح الدین حسرت کا وہ بجلی کے اوپر لکھا ہوا ترانہ، ذرا وہ کلام ہے یا ترانہ ہے یا غزل ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، اس کو ذرا اٹھا کے دیکھیں، اور آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ جو کلام لکھا گیا اور گایا گیا یہ بھی 87-88 کا ہے۔ پھر 87 سے آج 2024 تک گلگت شہر سے جتنے لوگ جیتتے رہے حکمرانی کی، ان سے ذرا ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتے رہے۔ وہ 37 سال کا گند لا کے حاجی گلبر صاحب کے اور اس کی ٹیم کے گلے میں ڈال رہے ہیں کہ جناب آپ ہیں، بس آپ کا 1 سال ہے، اس میں بجلی کا بدترین کرائسس ہے، باقی تو سب بالکل بلے بلے ٹھیک تھا۔ تو ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ یہ پچھلے 40 سال کا گند ہے ہم کیا کریں، ہم نے اس پہ پوری اسٹریٹجی بنائی، ہم نے اس کو پرائرٹی میں رکھا بجلی کو، اور الحمدللہ یہ بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جتنے پروجیکٹس جو ہیں اس دور میں آگے بڑھے، سسٹم میں شامل ہوئے، پچھلے 40 سالوں میں نہیں ہوا تھا۔ اور یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے حاجی گلبر صاحب کی کہ وہ کاغذوں میں تو بہت سارے پروجیکٹس سالہ سال چلتے رہے، جو پراپر طریقے سے تمام فورم سے کمپلیٹ ہو کے آج ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ حاجی گلبر صاحب کے دور میں ہو رہے ہیں۔ 54 میگا واٹ عطا آباد جو ہے اس کا سنگ بنیاد حاجی گلبر، ورنہ تو کاغذوں میں تھا۔
آج جا کے اس میں پروگریس ہو گئی. ہرپو تقریباً میرے خیال میں وہ 36 میگا واٹ ہے. میں کس کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت سے ہرپو کا نام سن رہے تھے. آج گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے حاجی گلبر صاحب کے دور میں کی. نلتر 16 میگا واٹ 14 سالوں سے ہم اس کو سنتے چلے رہے ہیں. میں نے ایز اے جرنلسٹ کئی مرتبہ کور کیا. یہ بھی حاجی گلبر صاحب کے کھاتے میں آ گیا کہ انہوں نے تمام تر توانائیاں صرف کی نلتر 16 میگا واٹ کے اوپر. آج اس کا 96-97% کام کمپلیٹ ہو گیا اور مئی کے آخر تک کل سیکٹری برقیات ثناء اللہ صاحب بھی بتا رہے تھے مئی سے جنریشن شروع ہو جائے گی. پھر آپ لوگوں نے کیا کیا جو بیٹھ کے حاجی گلبر صاحب کی حکومت پہ تنقید کریں. حاجی گلبر صاحب کے 1 سال کی کارکردگی میں بارہا چیلنج کرتا ہوں. کوئی بھی بندہ جو ہے اپوزیشن کا ہے پی ٹی آئی کا ہے جہاں کا بھی میرے ساتھ بیٹھے میں چیلنج کرتا ہوں اگر جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں ان میں کوئی ایک کام بھی جو نہیں ہوا ہے اور میں بیان کر رہا ہوں. ایک تو اس بات کو کلیئر کرنا تھا کہ یہ جو 40 سال کا گند جو سمجھ رہے ہیں نا گلبر صاحب صاف کرے گا تو آپ لوگوں نے گند کیا ہے. ظاہر ہے ہم گند کر کے نہیں جائیں گے. ہم آپ کے اس گند کو صاف کریں گے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو اندھیروں سے واپس لا کے روشنیوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا کرم ہوا اور اللہ نے چاہا. یہ پوائنٹ آئی تھی کہ کلیئر ہو گیا. میں اس معاملے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس احتجاج پہ نوٹس لیا اور کل جو میٹنگ ہوئی اس میں پروگریس ہوئی. یہی ہوتا ہے حکمرانی. درد ہو, تکلیف ہو اور احساس ہو تو انسان کسی بھی عہدے پہ ہو تو اس کو چاہے جس کونے خطرے سے بھی احتجاج ہو رہا ہے اس درد کا احساس ہوا. اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو حمزہ سے جو آواز اٹھی تھی اس آواز کی وجہ سے پورے گلگت بلتستان مستفید ہوا. جو بھی وہ خیر میں نے الگ سے کہانی بیان کی کہ وہ مقاصد جو بھی تھے یا ڈیزل جنریٹرز کے فائدے میرٹس ڈی میرٹس کیا تھے, ہم کیا سوچ رہے تھے, آگے کیا ہم کر رہے تھے اور وہ ہو جائے گا. وہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا. آخری بات جو میں اس میں کرنا چاہوں گا کہ میں وائس چیئرمین رہا. میں منتخب تھا 2004 سے 2005 تک. اور یہ جو حمزہ سے کچھ لوگ اسٹیج سے بیٹھ کے جو بات کر رہے تھے نا کہ غیر سیاسی لوگ, غیر منتخب لوگ, میں 26 سال کی عمر میں وائس چیئرمین رہا. میں نے الیکشن لڑا, میں جیتا. اور یہ جو بچے جو کل اسٹیج سے باتیں کر رہے تھے, میں 1990 سے ایک قومی سیاسی پارٹی سے میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور ماشاءاللہ ابھی تقریباً 34 سال مجھے ہو گئے سیاست کرتے ہوئے. اور جب میں نے سیاست کی اور سیاست میں قدم رکھا تو یہ جو سٹیج سے باتیں کر رہے تھے وہ ابھی میرے خیال میں انیشل سٹیج پہ تھے, اسکول میں پہلی یا دوسری میں یا تیسری کلاس میں تھے. تو میں سیاست نہیں کر رہا ہوں, میں سیاست پڑھا بھی سکتا ہوں, سیاست سکھا بھی سکتا ہوں اور ٹائم آنے پہ میں اپنا کام کر جاتا ہوں. ان کو اتنی بات کی سمجھ آنی چاہیے. اور دوسری بات, میں اس وقت حمزہ سے میں نے کوئی جا کے پبلک سے وعدے وعید کر کے کوئی ووٹ نہیں دی. ظاہر میں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آیا ہوں اور ایز اے معاون خصوصی اطلاعات میں پرفارم کر رہا ہوں. میں جب ٹیکنوکریٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو پورے صوبے کا ہوتا ہے. اس کے باوجود, تمام تر تنقید کے باوجود, میں نے چپرسن سے لے کے شمشال تک جا کے پوچھے. کبھی ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے, کسی نے نہیں پوچھا تھا. مورخون سے لے کے گلمت تک پوچھے کہ گلمت 10 بیڈڈ ہاسپٹل میں ان کی لیڈرشپ پہ پچھلے 10 سالوں سے واویلا ہو رہا تھا, نہیں کھوک ہو رہا تھا, وہ کام ہوگا. اینی وے, یہ سارے ایک سال میں میڈیا پہ جس طرح میں نے حمزہ کو ہائی لائٹ کیا, اس سے شاید کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ پتہ نہیں یہ کیا آگے اس کے کیا سیاسی عزائم ہیں. وہ میرے جو بھی سیاسی عزائم ہیں وہ وقت آنے پہ, یہ ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے, میں اپنے وقت پہ کروں گا. لیکن فی الحال میں حمزہ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. ظاہر ہے میں مطلب ایز اے سن آف سائل حمزہ کا, تو یہ میری ڈیوٹی ہے, یہ میرا فرض ہے. میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا. جو غلط فہمی کے شکار ہیں کہ پتہ نہیں میں اچانک سے میں کیا کر بیٹھا ہوں, میں فی الحال کام کر رہا ہوں. اس وجہ سے کچھ لوگوں کو شاید یہ احساس ہوا کہ ہمارے راستے بنو. آپ بچے, آپ کام کریں, محنت کریں اور سیاست سیکھیں. آپ کے لیے بہت سارے مواقع ہیں. اور چلیں, اس کو بس اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جہاں پہ میرے خیال میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ میں بات کروں. ایک تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا بہت شکریہ ہے پوری جیوی کا کہ جس طرح سے انہوں نے کنسنٹریٹ کیا ہے. حمزہ میں بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ کرنل صاحب 2020 میں, اس سے پہلے نہیں جاتے, اس سے پہلے جو بھی آئے ان کا بھی فرض تھا. کرنل صاحب آئے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ حمزہ میں بحران ہی بجلی کا ہے.
تو وہ ذرا ہمیں بتائیں کہ انہوں نے اپنے اس 4 سالہ دور میں ایک کوئی 500 KVA کا کوئی مطلب پروجیکٹ کوئی ہنزا کے لیے دیا ہو. تو ابھی ظاہر ہے جب وہ مجموعے میں جس طرح سے باتیں ہوئیں, جس طرح سے ان کے بارے میں ریمارکس پاس کیے گئے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھے. پھر بھی لوگوں کو پوچھنا ان کا حق بنتا تھا چونکہ ووٹ انہوں نے لیے. بہت شکریہ. سر وفاقی سطح پر گلگت بلتستان کی وہاں پر میٹنگ میں نمائندگی تھی, تو توقعات یہ کی جا رہی تھی کہ جو دھرنے کے شرکا تھے ان کے جو مطالبات سے مستقل حل کے حوالے سے, تو کسی مستقل حل کی توقعات تھی, تو خالی تھرمل جنریٹر کے مطالبات نہیں. عمران, جو ہنزا کے ایشوز تھے نا, اس میں تو جو 90% مطالبات تو وہ صوبائی حکومت کے لیول پہ تھے, وہ ہو گئے تھے. اب صوبائی حکومت نے ایک پرنسپل ڈیسیجن لیا تھا کہ ہم نے تھرمل کو پیسے نہیں دینے ہیں, ان کو ہم نے اپنے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ خرچ کرنے ہیں. فیڈرل نے یہ پیسے دیے ہیں بیسکلی. تھرمل جنریٹرز کے لیے صوبائی حکومت نے کوئی پیسے نہیں دیے. یہ مہربانی ہے فیڈرل حکومت کی کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور ہمارے دیگر جتنے بھی سیاسی عمائدین ہیں ان کی درخواست پہ فیڈرل حکومت نے یہ خصوصی گرانٹ دی ہے تاکہ اس سے 2 مہینے کے لیے ایکسٹریم شیڈنگ کے جو علاقے ہیں 4 مہینے گنوائے ہیں, اسکردو, گلگت, چلاس اور ہنزا, وہاں پہ جنریٹر چلائے جائیں گے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کل جو فیصلہ ہوا ہے 5 سے 6 گھنٹے بجلی دینے کا, آلریڈی ہمارے پاس 4 گھنٹے کی بجلی ہے 24 گھنٹے میں. 5 سے 6 گھنٹے تو یہ تو 10 گھنٹے ہو گئے. سر یہ ایکسٹریم آپ کے شام کے جو اوقات کار ہوں گے نا, آج وہ شیڈول جاری ہو جائے گا. بہت ممکن ہے شام 6 بجے سے لے کے یا 5 بجے سے رات 10 یا 11 بجے تک ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا شیڈول کا, ابھی میں نے اس کو چیک نہیں کیا, میں جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ آپ کو بجلی ملے. سر آپ نے سابقہ دوار میں خود آپ نے بات کی ابھی کہ آپ نے مخالفت کی تھی تھرمل جنریٹر چلانے کی, جس میں ماحولیاتی آلودگی کا خطرہ تھا اور پیسوں کی کرپشن وغیرہ ہوئی. تو ابھی کیا میکنزم طے کیا گیا ہے کہ کرپشن بھی نہ ہو اور وفاق کے کسی قریبی شخص کے دوست کو بھی نہ نوازا جائے اور پراپر طریقے سے جو 6 سے 7 گھنٹے کا ٹائم ہے مکمل بجلی تاریخ میں نا وفاق کے اس لیے نواز بات ہے کہ ڈیزل ہم نے گلگت سے ہی خریدنا ہے نا, ہنزا میں ہنزا کے وہ پیٹرول پمپ سے خریدنا ہے, اسکردو کے لیے اسکردو سے خریدنا ہے. ہم نے KP سے کسی بندے کو ٹھیکہ تو نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ وفاق کے نوازنے والی بات یہیں پہ ختم ہو گئی. دوسرا میکینزم یار آخری حد تک کوشش ہوگی کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے. نہیں ہونا چاہے تھا, ہو گیا ہے, ٹرانسپیرنٹ بنائے. لیکن ماحولیاتی آلودگی سے ہم کوئی وہ کیا کریں سر, ہم کوئی مشین ایجاد ابھی تک نہیں ہے کہ وہ دھواں جذب کرے اور اس کو جو ہے اچھے آکسیجن میں کنورٹ کرے. وہ تو ہمیں فیس کرنا پڑے گا. اب جب باہر نکلیں گے نا شام کو, جو آج آپ جو ہے نا وہ دھواں انہیل کر جاتے تھے, اس سے 1000 گنا زیادہ وہ دھواں آپ کو انہیل کرنا پڑے گا. یہ آپ کو بھگتنا ہوگا. اچھا شاہ صاحب, یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہاں پہ ہنزا میں دھرنے کو لیڈ کر رہی تھی, حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا بیٹھ کے وہاں پہ وہ جواب میرے خیال میں اس دن پریس کانفرنس میں دیا تھا کہ یہ جو بیٹھ کے جو ہے نا وہ معذور بیمار نائل حکومت کی بات کرتے ہیں نا, تو پھر اس نائل اور بیمار حکومت میں آپ کا سب سے زیادہ سٹیک پیپلز پارٹی کا ہے. میں نے اس دن بھی بتایا, گورنر ان کا ہے, ڈپٹی اسپیکر ان کی ہیں, وزیر تعلیم ان کا ہے, فائنانس منسٹر ان کا ہے. ٹھیک ہے, اور امجد صاحب کے مشاورت سے حکومت چل رہی ہے. میں آج یہ بات بتا دوں کہ ہر کیا کہتے ہیں ڈیسیجن کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں امجد نظر آئیں گے. سر اس کے ساتھ ایڈیشنل کل یہ تھوڑی خبر بھی آئی تھی کہ وہاں پہ وفاق میں جب یہ بیٹھک ہوئی تھی تو وہاں پہ جی حفیظ صاحب نے سر دیکھیں سیاسی اس میں نا شاید دیکھیں سیاسی معاملات کے اوپر نوک جھونک نا یہ روٹین کا ایک ایشو ہے. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی ہے. ایون فیڈرل میں جو ہماری کیبنٹ ہے اس کے اندر جو نون لیگ کے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آپس میں نوک جھونک ہوتی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں آئی. سر رانی صاحبہ رانی ہے نا, ابھی ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ رانی عتیقہ ایک باوقار خاتون ہے, نو ڈاؤٹ کہ اس زمانے میں انہوں نے ایک سٹرگل کی ہے. جیسے بھی ہیں, میں اب ان پہ نہیں جاتا. ہماری جو منسٹر صاحبہ ہیں دلشاد بانو صاحبہ, انہوں نے جواب بھی دیا. لیکن ہمیں میں خواتین کے معاملے میں زیادہ نہیں بولتا. ان کا ایک ریسپیکٹ ہے, عزت احترام ہے. انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل کیریئر گزارا ہے. ان کے گھر میں حکمرانی رہی ہے. وہ گورنر بھی رہے ہیں, وہ ڈپٹی چیف بھی رہے ہیں. ایک سٹیج پہ ان کے گھر میں 2 MLAs تھے, گورنر تھے. تو اگر آج ہنزا اندھیروں میں ہے تو یقیناً اس میں بھی اس گھرانے کا حصہ ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ کیونکہ ابھی 70 کروڑ روپے تو لگیں گے کارفت بھی تو رہا تھرمل جنریٹرس کے, تو ابھی وفاق میں آپ کو بجٹ بھی فنڈ بھی دے گی, وفاق کا بھی آنے والے دنوں میں آپ کو چالو بھی کریں گے. 80 کروڑ روپے کا خالد خورشید کے اوپر الزام تھا. 80 کروڑ نہیں, 1 ارب 47 کروڑ ہے. نہیں, شروع میں 80 کروڑ آیا. اچھا, بڑھ گیا بعد میں. جی,
बाद में 1 अरब 20 तो करोड़ तक। आप लोगों ने तहकीक की है कोई? जी 1 अरब 20 करोड़ मुझे तक। भी, मैं कंफ्यूज हूँ, 147, 120 और पौन, हाँ वो इस तरह फिगर चल रहा है, ठीक है जो भी है, अरब से ऊपर है ना, अरब से ऊपर 1 अरब 20 करोड़ तक है। ठीक। उसमें उसमें ना